نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم بثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام دراصل یہ بچوں کا پروگرام تھا، مکتب کا پروگرام تھا۔ مکتب میں پڑھنے والے وہ بچے اپنی تعلیم کا مظاہرہ کرتے، ہم اور آپ دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کرتے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے، پھر علماء کرام کی جو باتیں ہوتی وہ سنتے۔ ابھی جیسا کہ اعلان ہوا کہ بچوں کا وہ مظاہرے کا پروگرام ابھی باقی ہے، وہ بچے جو آپ کے اس مکتب میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، ناظرہ پڑھا ہے، قاعدہ پڑھا ہے، وہ سب چیزیں دعائیں یاد کی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بہت تعداد بھی بہت معمولی ہے۔ آپ حضرات اس پروگرام کو جو میرے بعد ابھی پیش ہونے والا ہے، اس کو اس جلسے کا مغز سمجھیں اور اس کو خلاصہ سمجھ کر آپ حضرات اسی طرح سے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ کل قیامت میں اگر آپ قرآن کے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے، دعائیں سنانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور ان کا بیٹھ کر سنے ہوں گے، تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے کل قیامت میں آپ کو بھی نوازا جائے گا، کیونکہ آپ اس قرآن کی حرمت اور قرآن کی عظمت کی خاطر آپ نے ان بچوں کے پروگرام کو سنا ہے، ان توتلی زبان سے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ یہ عزم کر کے بیٹھیں کہ ہم بچوں کا وہ پروگرام سنیں گے، اور پھر علماء اکرام کی بات سن کر اذان تو ہو گئی ہے، اخیر میں جماعت ہوگی، نماز ہوگی، نماز پڑھ کے پھر شاید کھانے ہونے کا بھی انتظام ہے۔ کھانے ہونے کے بعد آپ حضرات ہے تو کھانے ہونے کا نظم ہے، آپ انشاءاللہ کھانا تناول فرما کے یہاں سے جائیں گے۔ دوستو، یہ بچوں کا پروگرام ہے۔ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جہاں دنیا میں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کے لیے بھی نعمت ہے، وہیں اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی گئی، بچوں کو اگر صحیح تعلیم نہیں دی گئی، بچوں کی صحیح رہنمائی اور رہبری نہیں کی گئی، یہی نعمت ہمارے لیے دنیا میں بھی زحمت اور آخرت میں بھی زحمت بن سکتے ہیں۔ اس لیے
کہ اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو صحیح اخلاق نہیں سکھائے اور ان کو دیندار نہیں بنایا، ان کو مکتب نہیں بھیجے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کو دین نہیں سکھایا، اسلام ان کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ڈالا، تو یاد رکھیے یہ بچوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے شیطان آگے آ جاتا ہے۔ جب ماں باپ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب رشتہ دار اس کی رہنمائی رہبری کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب علاقے کے مؤذن اور امام اور علماء اکرام علاقے کے بچوں کے خیال چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان بچوں کا خیال کرنے کے لیے آگے شیطان آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد وہ بڑھ چڑھ کر ان کی رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر شیطان رہنمائی کرے گا، شیطان رہبری کرے گا، تو وہ بچے ہمارے لیے کیا بن سکتے ہیں؟ معاشرے کے لیے کیا بنیں گے وہ بچے جن کی رہنمائی اور رہبری غیر شعوری طور پر، غیر دانستہ طور پر شیطان کر رہا ہو، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان مختلف طرق سے آ سکتا ہے، مختلف راستوں سے آ کر بچوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج ہم، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے سنا کہ موبائل کا فتنہ، وہ تو شیطان کے آنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اپنا گھر بنانے کے لیے شیطان کو اس سے آسان راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ موبائل کے راستے سے وہ بچوں کے ذہن کے اندر، دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور جب جگہ بنا لیتا ہے تو بچے جو بڑے ہوتے ہیں، شیطان اسی طرح سے اپنے وہاں بیٹھ کر، ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ کر رہنمائی اور رہبری شروع کر دیتا ہے، اور بچے اسی راستے میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان کو والدین کے تربیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اگر کسی مربی کی تربیت حاصل نہیں ہوتی ہے، پھر وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بچے اگر بگڑ گئے تو وہ صرف اپنی خرابی نہیں کر رہے ہیں، بچے اگر بگڑ گئے تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر بچہ کے اندر دین داخل نہیں ہوا، بچہ اگر قرآن نہیں پڑھ سکا، بچہ اگر نماز نہیں جان سکا، دین کی بنیادی باتیں اگر بچے کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں بیٹھی ہیں، تو سب سے پہلا جو اس کی گرفت میں آئیں گے وہ اس کے والدین آئیں گے، پھر اس کے رشتہ دار آئیں گے، پھر اس محلے کے ذمہ دار آئیں گے، پڑوس آئیں گے، اور اسی طرح علاقے کے ائمہ علماء اکرام ذمہ دار ہوں گے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بچے اگر دین سے بیگانہ ہو گئے ہیں، اسلام سے دور ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن بھی یہی بچے جو ہمارے لیے بڑے لاڑ و پیار کرتے تھے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، یہی قیامت کے دن اپنا حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے ماں باپ نے رہنمائی نہیں کی، میرے مسجد کے امام صاحب نے میری رہنمائی نہیں کی، ہمارے محلے کے سردار نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، ہمارے علاقے کے بزرگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، تو یاد رکھیے قیامت کے دن اپنے محلے کے اس بچے کو جو ہم یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اس کا بچہ ہے وہ جانے، وہ فلاں علاقے کا ہے وہ جانے، یہ کہہ کر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بچہ کل قیامت کے دن سب پر مقدمہ قائم کرے گا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہم اگر بچوں کے مربی ہیں، بچوں کے ذمہ دار ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، تو محلے کے ایک ایک بچے کے اندر دین کیسے منتقل ہو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب میں بچوں کو بھیجیے۔ مکتب میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، مکتب میں دین سکھایا جاتا ہے، مکتب میں اسلام سکھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہوں، تو پھر یاد رکھیے
اپنی اولاد کے بارے میں آپ حساس بنیے، اپنی اولاد کے سلسلے میں آپ جو ہے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کیجئے، صالح بنانے کی فکر کیجئے، تعلیم دینی تعلیم دینے کی فکر کیجئے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں کہ اللہ بچے کو صحت دے دے، عافیت دے دے، کچھ معاملہ ہو گیا تو بچے کے لیے پتہ نہیں خیرات کرتے ہیں۔ اور پتہ ہے اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، احد کے پہاڑ کے برابر چاندی صدقہ کرے، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بچے کو ادب سکھائے، وہ اپنے بچے کو کہ صحیح تربیت کرے۔ کوئی آدمی جو ہے صدقہ کرنے کے قابل نہیں ہے، خیرات کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اس کو جو ہے اچھا اس کے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیک بنانے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یاد رکھو اپنے بچے کی تربیت کرنی اگر ہے، اپنے بچوں کو نیک صالح بنانا ہے، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو، اپنے بچے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں بھی سرخ روئی چاہتے ہو، تو تین چیزوں کے ذریعہ سے بچوں کی تربیت کرو۔ سب سے اللہ کے نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو ادب سکھاؤ، تین چیزوں سے بثلاث خصال، تین عادتوں سے ان کے